بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ تورات، زبور اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کون کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تمثیل دی ہے آسمانی بادشاہی کی۔ چنانچہ انجیل کے مختلف نسخوں میں یہ تمثیل مختلف الفاظ میں استعمال ہوتی ہے کہ آسمان کی بادشاہت رائی کے دانے کے مانند ہے، جسے ایک شخص نے لے کر اپنے کھیت بویا۔ وہ سب بیجوں میں چھوٹا ہے، پر جب اگتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے، اور ایسا پیڑ ہوتا ہے کہ ہوا کی چڑیا آ کے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرے۔ خدا کی بادشاہت ایسی ہے جیسا ایک شخص جو زمین میں بیج بوئے اور دن رات وہ سوئے، اٹھے اور بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے، اس لیے کہ زمین آپ پھل لائی ہے۔ پہلے سبزی، پھر بال، بعد اس کے بال میں تیار دانے، اور جب دانہ پک چکا تو وہ فی الفور بنوا بھیجتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ پہلے جو میں نے حاشیہ آپ لوگ کو سنایا وہ مرکز کے پیج نمبر 3 اور 4 اور متی کے پیج نمبر 13 تا 31 ہے، اور دوسرا مرکز کا ہے 4 سے 26۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانی بادشاہت کی جو تمثیل دی ہے، قرآن مجید نے اس کو سورہ فتح میں دہرایا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اسلام کی جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی دونوں بادشاہیوں کے جلوس و شوکت کا دن فتح مکہ کا دن ہے، اور آسمانی بادشاہی کی یہ تمثیل پوری ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ایک کاشتکار نے ایک بیج زمین میں ڈالا، اور اس سے سینکڑوں ہزاروں خوشے پیدا ہو گئے، اور اس نے آسمانی بادشاہی کی منادہ کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرنا کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سے ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کیوں کر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، تو جان لے کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور جو اس نے کہا ہے واقع نہ ہو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی، بلکہ اس نبی نے گستاخی سے کہی، تو اس سے مت ڈرو۔ تو دوستو، عیسائیوں نے اس بشارت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ثابت کرنا چاہا ہے، مگر ظاہر ہے اس کے مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ اس بشارت میں ہے کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مبعوث ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل تھے، اس سے یہ مفہوم ہے کہ وہ پیغمبر نسل اسماعیل سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسماعیلی نہ تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آئندہ نبی میرے مانند ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی وجہ مماثلت نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگجو اور مجاہد تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو غلامی سے نکال کر بادشاہی تک پہنچایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ظاہری معنوی دونوں معنوں میں بادشاہ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف واعظ نہ تھے، عمل فرما اور کار پرداز بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف واعظ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوموں اور ملکوں کے فاتح تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک چپا زمین پر بھی قابض نہ تھے،
برخلاف اس کے کہ حضرت موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تمام اوصاف مشترک تھے۔ اس لیے وہ موعود نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانند پیدا ہونے والا تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بشارت میں جو کچھ فرمایا ہے، قرآن مجید نے اس کے حرف حرف تصدیق کیے۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ خدائے روز اول تمام انبیاء سے یہ عہد کیے لیا تھا کہ ہر نبی دوسرے نبی کی تائید کرتا جائے اور اپنی امت کو یہ نصیحت کر جائے کہ جب کوئی پیغمبر ان کے پاس آئے تو وہ اس کی تصدیق کرے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کر جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ ہم جو تم کو کتاب اور دانائی دیں، اور پھر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے جو کتاب اور شریعت تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنا اور ضرور اس کو ماننا اور اس کی مدد کرنا، اور فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے اس کو تسلیم کیا؟ پیغمبروں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تو تم گمراہ ہو اور تمہارے ساتھ ہم بھی گواہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آنے والے پیغمبر کی اطاعت کی جو نصیحت فرمائی وہ اس ازلی عہد و پیمان کا ایک وعدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنے والے پیغمبر کی نسبت ارشاد فرمایا کہ وہ میرے مانند ہوگا۔ قرآن مجید نے بھی اس کی تصدیق کی۔ سورہ مزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہارے پاس ایک پیغمبر کو بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، جس طرح کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک پیغمبر بھیجا تھا۔ اس پیغمبر کا وصف یہ ہوگا کہ خدا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا۔ قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کی نسبت کیا ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی کہتا ہے جو اس سے خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تورات میں کچھ ان الفاظ میں ہے، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ قرآن مجید نے بھی یہی اعلان کیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے منکر ہوگا اس کو اپنے حساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تورات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس بشارت میں یہ کہا ہے، لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جسے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ قرآن مجید نے بھی اس فرمان کی صداقت پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ سورہ ماکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر کہتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی گردن کی شہرک کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی اس کو مجھ سے نہ بچا سکتا۔ تورات نے اس آنے والے پیغمبر کی نشانیاں جو بتائی ہیں وہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور فرینڈس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔